اس سال میں آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اگر کامیابی کا کوئی سال مہینہ ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں اس ستاروں کی وجہ سے کہ فلاں سال میں چونکہ اس ستارے کی بادشاہی آئے گی یا اس سال کا یہ ستارہ ہے، اس ہم بتاتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ناکام رہے، جب ہم کامیاب کرنے کے پیسے لیتے ہی نہیں ہیں تو واپس کون سے پیسے کریں گے؟ ہم تو ایک ذائچہ بنانے کے پیسے لیتے ہیں، جو کہ مطلب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ حالات ہے، یہ سٹار ہے، اس میں یہ چیز کامیابی نہیں ہے، یا کامیابی ہوگی تو فلاں وقت میں ہوگی، اس وقت تک کامیابی ہو جاتی ہے۔ کامیاب کرانے کے یا ہونے کے پیسے تو نہیں لیتے ہم جو واپس کریں۔ زندگی کی اس کشمکش میں ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کے بارے میں اگر نجومیوں کے پاس کوئی یقینی حل نہیں ہے تو پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہی کیوں ہیں؟ کیا اس کی وجہ شخصیت کی کمزوری ہے یا بس اپنے اعتقاد کی بات؟ میرے خیال میں جو یہ سارا علم جو ہے یہ جھوٹ پر بیس کرتا ہے، اور اس میں حقیقت کے قریب کوئی بھی چیز نہیں، کیونکہ 21ویں صدی ہماری جو ہے یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز حقیقت کے قریب ہے اسے مانا جائے اور تہمات اور وہم پرستیاں جو ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ہاتھ دکھایا ہے، انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری درست نکلی ہیں، سچی کی سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اخباروں میں آتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ہفتے میں تقریباً رونما ہوتی رہتی ہیں، تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نجومیوں سے میں نے کیا لینا ہے؟ نجومی میرے پاس ہیں، میں ان کو ٹریننگ دوں گا۔ کیا جانتے ہیں وہ؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں 36 ملک کی زبان جانتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر فال نکالنے والے اور نجومی ہماری قسمت کو جاننے کے جھوٹے دعوے دار ہیں تو پھر ہم اپنا مستقبل کس طرح سے پتہ کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتا سکے کہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس میں اتنی صلاحیت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ کچھ واضح حقیقتیں ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے کی ناہمواریاں اپنی جگہ واضح ہیں۔ ایک خوشحال زندگی کا خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن ابھی اس زندگی کے مواقع ہر ایک کو میسر نہیں۔ خوشحالی تک پہنچنے کا راستہ جدید علوم اور سائنس کے ایوانوں سے ہو کر گزرتا ہے، نہ کہ توہم پرستی کی بھول بھلائیوں سے۔ یہ سائنس ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف کائنات کو مسخر کر رہا ہے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے خوشحالی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں اگر اچھی طرح سے پلاننگ کر لے اور ایفرٹس اپنے استعمال کریں نا جی، تو وہ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ کہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے سے۔ واہ، اس نوجوان نے کیا خوب بات کی۔ انسان اپنی کوششوں سے اپنے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ خود اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے یا نجومیوں اور فال نکالنے والوں کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور بات قابل غور ہے، پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک میں لوگ عموماً 45 یا 47 سال کی عمر تک جیتے ہیں، یعنی کہ لائف ایکسپیکٹنسی لگ بھگ 45 یا 47 ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو شخص 45 سال کا ہو وہ اگلے دن ختم ہو جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اوسطاً یہ 45 یا 47 ہے۔ اس کے برعکس جاپان، برطانیہ، امریکہ جیسے ممالک میں یہ عمر 70 یا 75 کے قریب ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کہ وہاں کے ستارے ادھر کے لوگوں پر زیادہ مہربان ہیں، یا یہ کہ ان لوگوں نے اپنی محنت سے اپنے حالات بہتر کیے ہیں، سائنس سے پوری طرح سے استفادہ کیا ہے اور فضول توہمات رد کیے ہیں؟ اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا۔ اب اجازت، خدا حافظ۔